الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الانبساط الی الناس کے نام سے ایک باب قائم فرمایا ہے، اور بخاری شریف میں جس کتاب کے تحت اس باب کو لایا گیا ہے وہ ہے الادب المفرد کے نام سے وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ بخاری شریف کے اندر کتاب عام طور پر وہ ہوتی ہے جس کے تحت بہت سارے ابواب لائے جائیں۔ تو باب الانبساط الی الناس کیا مطلب؟ کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، گھل مل کر رہنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا، گھل مل کر رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شرعیت کے دیگر احکامات کی طرف متوجہ فرمایا، وہاں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا، ملنا، اس کی بھی اپنے قول اور عمل سے تلقین فرمائی ہے۔ اور ایسا شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے چہرے پر ہر وقت غصے کے آثار ہوں، تند خو ہو، سخت مزاج ہو، با تکلف ہو۔ تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ سے محروم ہونے والا ہے۔ یہ بہت عظیم سنت ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں دیگر مصروفیات اور معمولات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی یہ بھی تھا کہ لوگوں میں گھل مل کر رہا کرتے تھے، عام انسانوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کے بعض کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اٹھایا کہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا ہے پھرتا ہے اور کھاتا ہے پیتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ اور انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ ان کے ذہنوں میں تخیلات کی ایک دنیا تھی، اور وہ دنیا کیسی تھی
کہ انہوں نے دیکھا بادشاہوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو، کہ جس کو سرداری مل جاتی، جس کو بادشاہت مل جاتی، تو وہ لوگوں سے کٹ جایا کرتے، لوگوں سے کٹ جایا کرتے، عام لوگوں کی طرح نہیں رہا کرتے تھے۔ وہ جب نکلا کرتے تھے بازاروں میں، وہ جب نکلا کرتے تھے گلی کوچوں میں، وہ جب نکلا کرتے تھے باہر کے معاشرے میں، تو بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ، شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ، آگے پیچھے چوکیدار ہیں، فوج ہے، گاڑیاں ہیں، پروٹوکول ہے، تو اس انداز میں وہ لوگ نکلا کرتے تھے۔ اور منصب پیغمبری یہ ایسا منصب ہے کہ بادشاہت بھی اس کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتی ہے، سرداری بھی اس کے مقابلے میں پیچھے رہ جاتی ہے۔ تو وہ لوگ کہتے کہ منصب پیغمبری اتنا بڑا منصب ہے، اتنا بڑا عہدہ ہے، نبوت کا مل جانا، رسالت کا مل جانا، تو یہ کیسا رسول ہے؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، یہ کیسا رسول ہے کہ یأکلون الطعام، کھانا کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ اس کے تو جو منصب ملا ہے، اس منصب کے اعتبار سے اس کو تو ایک الگ ہی ایک شان و شوکت ہونی چاہیے تھی، ٹھاٹ باٹ ہونی چاہیے تھی، عام لوگوں کی طرح اس کو نہیں رہنا چاہیے تھا۔ ہم تو اپنے سرداروں کو، اپنے بادشاہوں کو اس انداز میں دیکھتے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھایا۔ چنانچہ شمائل ترمذی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ مسجد نبوی کا جو صحن ہے، جس وقت اس کا اتنا پھیلاؤ نہیں ہوا، اس وقت وہاں ایک بازار لگا کرتا تھا جس کا نام سوق مناقہ، سوق مناقہ کے نام سے وہ بازار تھا۔ تو آج کل وہ مسجد نبوی کے صحن میں شامل ہو گیا، حرم شریف کے اندر شامل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بازار تھا، تو ایک دیہاتی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، اور جس کا نام تھا زاہد رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیاہ فام تھے، غریب تھے، دیہات سے آیا کرتے تھے، اور مدینہ المنورہ میں آ کر کچھ چیزوں کو فروخت کیا کرتے تھے۔ تو آپ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضرت زاہد رضی اللہ تعالی عنہ کے کمر کو پیچھے سے جو ہے دبوچ لیا، پیچھے سے آپ کو جو ہے پکڑ لیا، اور آپ سے معانقہ کیا کمر کی جانب سے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس غلام کو کون مجھ سے خریدے گا؟ من یشتری عبدی منی، میرے اس غلام کو کون مجھ سے خریدے گا؟ یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت زاہد رضی اللہ تعالی عنہ ایک عام سے انسان تھے، دیہاتی تھے، اور بیچارے اپنے گھر کا گزر بسر کیا کرتے تھے چند چیزوں کو فروخت کر کر۔ اب عام لوگوں کے نظروں میں ایک معمولی انسان تھے، دیہاتی تھے، غریب تھے، سیاہ فام تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام انسان سے حسن سلوک دیکھیں،
پیار دیکھیں، محبت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی جانب سے آ کر جبھا پا لیا، جبھا ڈال دیا۔ حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میں اپنی کمر کو اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، جسد اطہر سے مسلنے لگا، ملنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے سے بنا جسم مجھ سے ملایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، تو مجھے اس قدر خوشی ہوئی، اس قدر راحت پہنچی کہ میں نے اپنے آپ کو بجائے چھڑانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی زیادہ چمٹنے لگا، اپنے آپ کو مسلنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے عام سے انسان کو، سیاہ فام کو کون آپ سے خریدے گا؟ میری کیا قیمت ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں زاہد، اللہ کے نظروں میں آپ کا بڑا مقام ہے، اللہ کے نظروں میں آپ کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کی نظروں میں آپ کی بڑی قیمت ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ حسن سلوک، خندہ پیشانی سے ملاقات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ایک روایت یہ باب الانبساط الی اللہ کے تحت بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، ان سے حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ساری روایات مذکور ہیں، مشہور تابعی ہیں۔ حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان صفات کے بارے میں پوچھا جو تورات میں، زبور میں، انجیل میں تھی۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تورات کا علم بھی تھا، انجیل کا علم بھی تھا، زبور کا علم بھی تھا، تو انہوں نے ان کتابوں کو علم حاصل کیا ہوا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کتابوں کے اندر بہت ساری خصوصیات اور علامات اور نشانیاں آپ نے پڑھی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان کے علم میں تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ تورات، زبور، انجیل کو پڑھا ہوا ہے، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وہ نشانیاں، وہ علامات جو تورات، زبور، انجیل میں ہے وہ پوچھی جائیں کہ وہ کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نشانیاں پڑھی، تورات کے اندر ایک باب ہے جس کو، ایک کتاب ہے جس کو بائبل کہتے ہیں، اور اس کو اہل یہود کتاب مقدس بھی کہتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور صفات لکھی ہوئی تھی۔ تو چونکہ تورات، زبور، انجیل ان کے اندر تحریفات ہو چکی، رد و بدل ہو چکی، جس طرح وہ نزول ان کا ہوا اس طرح وہ موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ شکل موجود تھی، لیکن تبدیلیاں ہو گئی، رد و بدل ہو گئی، کچھ الفاظ کو ختم کر دیا گیا، کچھ الفاظ میں تبدیلی پیدا کر دی گئی، کچھ الفاظ کو، آیات کو باقی رکھا گیا، کچھ عبارات کو ختم کر دیا گیا، کچھ عبارات کو اپنی طرف سے شامل کر دیا گیا۔ ان سب تبدیلیوں کا نام تحریف ہے، ان سب تبدیلیوں کا نام تحریف ہے۔ تو کتاب مقدس کے اندر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ علامات اور نشانیاں موجود تھی جو انہوں نے پڑھی ہوئی تھی ان کے زمانے میں،
تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور اوصاف کو بتلایا، جن کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ میرے بندے ہیں، عبدی و رسولی، وہ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ اور الفاظ ہیں کہ سمعتک المتوکل، اور میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ متوکل کیا مطلب؟ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تھی کہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی کہ لوگوں کو معاف کرنے کی عادت تھی، درگزر کرنے کی عادت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی جو ان تورات کے اندر موجود ہے کتاب مقدس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں زمانے کے بعد تشریف لائے، اور پھر لوگوں نے مدینہ اور مکہ کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان صفات کو دیکھا، اوصاف کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بوڑھی عورت بھی راستے میں روک لیا کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس بوڑھی عورت کو مطمئن نہ کر دیتے اس وقت تک اس کا راستہ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا نہیں کرتے تھے، تو جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے، معاف کرنے کی عادت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کی قسم تورات میں بعض عبارات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ایسی ہیں کہ جیسا کہ قرآن کریم کی آیات ہی کا ترجمہ ہو۔ اور پھر انہوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر سنایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ صفات تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ گواہی کس چیز کی؟ کہ امت کے اعمال کی، کہ کیا انہوں نے اچھے عمل کیے، کیا انہوں نے برے عمل کیے، کیا یہ سفید کرتے رہے، کیا یہ سیاہ کرتے رہے، کتنا دین پر عمل کرتے رہے، کتنا دین سے ہٹ کر زندگی گزارتے رہے، اس چیز پر گواہی۔ اور دوسری امتوں کے بارے میں بھی گواہی کہ انہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو کس طرح مانا، وہ الگ سے مضمون ہے۔ اور بشیر کس اعتبار سے؟ جنت کی خوشخبری سنانے کے اعتبار سے۔ نذیر کس اعتبار سے؟ جہنم سے ڈرانے کے اعتبار سے۔ تو یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں جنت کی، ڈر سنانے والے ہیں جہنم کی۔ اب یہ تورات میں اس آیت کریمہ کے مطابق سے مناسبت سے عبارت موجود ہے، اور بالکل ایسے جیسا کہ تو قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر یہ فرما رہے۔ تو آج ہماری زندگیوں سے جس کی کمی ہو چکی ہے وہ ہے معاف کرنا، درگزر کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ پیش آنا، اس کی کمی ہے، اس کا زوال ہے۔ ہم لوگ سنت کو صرف اتنا ہم نے محدود کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ داڑھی رکھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مسواک کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اپنی وضع قطع کو سنت نبوی کے مطابق رکھ لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت بھی ایسے شخص سے محبت رکھتے ہیں۔ کہ اللہ کے مخلوق سے محبت رکھنا، اللہ ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں، محبت فرماتے ہیں جو اللہ کی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ اور جو اللہ کی مخلوق سے تعلقات کو توڑے، ان سے نفرت کرے، ان سے جھگڑا کرے، تو اللہ رب العزت بھی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے۔ جھگڑا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اکڑ رکھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، چہرے پر
اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو تندخو بنا کر رکھنا، بد مزاجی کے ساتھ رکھنا، سخت مزاجی کے ساتھ رکھنا، ایسے شخص کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے۔ تو خندہ پیشانی کے ساتھ رہنا، جھگڑا کرنے والے کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اللہ رب العزت اس چیز کو پسند فرماتے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، قرآن کریم میں ایسے لوگوں کی صفات بیان فرمائی گئی ہے، اور پھر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں، جھگڑے پر صبر، آپ کی مرضی کے، آپ کی عادت کے، آپ کے مزاج کے خلاف آپ کی اولاد کوئی کام کر دے، آپ کا پڑوسی کوئی کام کر دے، آپ کا مسلمان بھائی کوئی کام کر دے جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، آپ صرف اللہ کے لیے اس پر صبر کرے تو اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل نصیب فرمائیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھے، بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا حضرت مفتی اعظم پاکستان مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ بہت بڑے مفتی تھے، پوری دنیا میں نام تھا، معارف القرآن جو ہے انہی کی تفسیر ہے، اور بہت ساری تصانیف ہیں، لیکن ان کو دیکھا ایک حالت میں اپنے مطب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ فٹ باتھ کے اوپر ایک پتیلی کو اٹھائے ہوئے جا رہے، سادہ لباس ہے، سادہ انداز ہے، اور تشریف لے جا رہے۔ حالانکہ مفتی اعظم ہیں، پوری دنیا کے، پاکستان کے مفتی اعظم ہیں، بہت بڑے، ولایت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بہت سارے اوصاف سے نوازا، لیکن لوگوں میں گھل مل کے رہنا، عام لوگوں کی طرح وقت گزارنا۔ حضرت مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے یہ محتمم تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے دارالعلوم دیوبند، اس کے محتمم تھے۔ تو ایک مرتبہ تشریف لائے ایک گائے کو لے کر تشریف لا رہے، ان کے پاس ایک گائے تھی، اپنے گھر سے آ رہے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں کام پڑا مدرسے کے اندر، تو پھر سوچا چلو یہ کام کر لوں، تو مدرسے کے اندر اپنی اس گائے کو لے کر آگے، اور مدرسے کے صحن کے کسی درخت کے ساتھ اس گائے کو باندھ دیا، اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ باہر سے ایک شخص آیا، مدرسے کا ہی کوئی جو ہے شخص تھا، کوئی خادم تھا یا وہ ملازمت کرتا تھا، وہ آیا اور آ کر اس نے اس گائے کو پکڑا اور شور شرابہ کرنا شروع کر دیا کہ کون ہے کہ جس نے اس گائے کو یہاں پر لا کر باندھ دیا۔ ان کو خیال نہیں ہے کہ مدرسے کی زمین ہے، مدرسے کا صحن ہے، اور یہاں پر لا کر گائے کو باندھ دیا۔ تو حضرت مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جب آواز کو سنا، شور شرابے کو سنا، تو باہر تشریف لائے، اور تشریف لا کر انہوں نے کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ آپ نے یہاں پر گائے کو کیوں باندھا؟ یہ مدرسے کا صحن ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، جھگڑا نہیں کیا۔ محتمی کون؟ جو ادارے کا ذمہ دار ہو، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو وہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اس کا کوئی جرمانہ کر دوں، چلو میں اپنی طرف سے یہی جرمانہ کرتا ہوں، آپ اس گائے کو ہی لے جائیں۔ اور وہ بھی ایسا شخص تھا، اس گائے کو لے کر چلا گیا، اسی صرف تھوڑی سی، یعنی کہ انہوں نے آپ کو اوپر یہ جرم عائد کیا اور آپ نے صبر کیا، جھگڑا نہیں کیا۔ تو یہ صبر کیا کہ یہ نہیں کہا کہ تو کون ہوتا ہے بات کرنے والا۔ تو یہ تھے ان کے حالات۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کے دانت کو کسی صحابی نے توڑ دیا۔ اب جب دانت توڑا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو وہ شکایت لے کر پہنچ گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اس نے میرا دانت توڑا، میں بھی اس کا دانت توڑوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھیا آپ دیت لے لو، دانت نہ توڑو، اس کا قصاص لے لو، دیت لے لو، بدلے میں اس کی دیت لے لو، قیمت لے لو، لیکن اس کا دانت نہ توڑو۔ اس نے توڑ دیا، ٹھیک ہے، اب تیرا تو ٹوٹ گیا، لیکن تجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا دانت توڑنے کا؟ تو اس نے کہا نہیں، میں تو دانت ہی توڑوں گا، ناباز ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کو دیت دلوا دیتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیت دلوانے کے لیے جب اس کو لے کر چلے مخصوص مقام پر، تو راستے میں ملاقات ہوئی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حال آیا، واقعہ آیا، معاملہ آیا، تو پوچھا کہ بھائی دیکھو، میں تمہیں آپ ٹھیک ہے دیت لینا چاہتے ہو لے لو، میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا سنائیے۔ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سے یہ فرمان سنا ہے کہ جو شخص کسی شخص کو معاف کرتا ہے، غصے پر صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے کے لیے اس وقت صبر فرمائیں گے، معاف فرمائیں گے، درگزر فرمائیں گے جس وقت میں اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی معافی کی، درگزر کی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے۔ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل فوراً موم ہو گیا۔ اس نے کہا آپ نے واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی؟ وہ کہا ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ تو اسی وقت نہ دیت لی، نہ ان کو دانت توڑا، اسی وقت معاف کر دیا، تو معاف کر دیا۔ تو لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، خندہ پیشانی سے ملنا، معاف کرنا، غصے کو برداشت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ آج اس سے ہم خالی ہو چکے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو ملنا پسند نہیں کرتے، چہرے پر ہم خوشی کو ظاہر نہیں کرتے، نفرت انگیز آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو نفرت انگیز جو ہے آنکھوں سے برتاؤ کرتے ہیں، معاملات کو طے کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں، نفرت بسائی ہوئی اپنے دلوں میں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دین کا بہت بڑا حصہ ہے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا۔ کوئی عہدہ مل جائے پھر بھی لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا، عہدے کے بنا پر چودراہٹ نظر نہ آئے، سرداری نظر نہ آئے، شان و شوکت نظر نہ آئے، آپ لوگوں کی طرح رہیں۔ کوئی آپ سے ملے خندہ پیشانے کے ساتھ ملے، کوئی آپ کو ناراض کرے آپ اسے معاف کریں، کوئی آپ کا حصہ کھا جائے آپ سے جھگڑا کرے آپ اس پر صبر کریں، کل قیامت کے دن اللہ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔